کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر، پاک دامنی اور اللہ پر کامل یقین انسان کو کنویں سے تخت تک پہنچا دیتا ہے؟ تو ناظرین کرام، آئیے سنتے ہیں اللہ کے عظیم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز داستان۔ محترم ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت حسین، با اخلاق، صابر اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے نبی تھے۔ خواب کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کم عمری میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک عظیم خواب ہے اور مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بھائیوں کا حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے خاص محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا باپ یوسف کو ہم سب پر ترجیح دیتا ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں برے خیالات ڈالنے شروع کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ کنویں میں ڈال دیا جانا۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں۔ بہت اصرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، حالانکہ دل میں اندیشہ تھا۔ جب وہ جنگل پہنچے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر جھوٹ موٹ یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر آئے۔ کنویں سے مصر تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام سمجھ کر مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ مصر کے ایک معزز آدمی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ عزیز مصر کے گھر آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے مثال حسن عطا فرمایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو برائی کی طرف بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے گناہ سے بچنے کو ترجیح دی، لیکن الٹا الزام آپ پر لگا دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام،
یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹے الزامات کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی آپ کا کردار صبر اور تقوی مثالی تھا۔ وہاں آپ نے قیدیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو بالکل سچی ثابت ہوئی۔ بادشاہوں کا خواب، بادشاہ کا خواب۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا گیا۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی ہوں گے، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ آپ کی دانائی سے متاثر ہو کر بادشاہ نے آپ کو عزت و اختیار دیا، وزارت اور عدل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے نہایت حکمت سے قحط کے سالوں کا انتظام کیا۔ آپ کی ایمانداری اور عدل کی مثالیں قائم ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی بعد میں، جب آپ وزیر خزانہ بنے تو بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہیں پہچان سکے۔ کئی ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ والدین کا میلاد اور خواب کی تعبیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آیا۔ ناظرین کرام، سننے والی بات ہے کہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ یوں بچپن کا خواب پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ انہوں نے ان الفاظ کو دہرایا اور ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کا انجام کامیابی ہے۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب تدبیروں سے بہتر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔